بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک کعبۃ اللہ ہے دنیا قائم ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ عین وسط میں ہے اور مکہ کا معنی ہے ناف۔ تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک کا ذریعہ اس طرح بنایا ہے کہ جہاں ناف ہوتی ہے وہاں ایک نالی ہوتی ہے جو ماں کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں سے خون اس بچے کے بدن میں جاتا ہے جس سے وہ پلتا اور پھلتا پھولتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ناڑ یعنی وہ رگ کاٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی خوراک کا مرکز مکہ مکرمہ ہے، یہیں سے ہدایت کی کرنیں مشرق مغرب شمال اور جنوب کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب تک مکہ مکرمہ موجود ہے تو دنیا بھی قائم ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کالے رنگ کا بادشاہ ہوگا، ٹیڑھی اور موٹی موٹی اس کی ٹانگیں ہوں گی، اس کے ساتھ اس کی فوج ہوگی۔ وہ آ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو ادھیڑنا شروع کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ پھونک دو۔ اگر یہ کعبۃ اللہ کو نہیں رہنے دیتے تو دنیا کا نظام اب ختم ہے۔ کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام للناس، تو جب تک کعبہ موجود ہے دنیا بھی موجود ہے۔ تو فرمایا پھیر دو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، لَيَعْلَمُونَ، البتہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک یہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا حق ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں اس کی تصریح تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلتین نبی ہوں گے، پہلے ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، پھر مسجد اقصی، اور آخر میں ان کا قبلہ پھر کعبہ ہی ہوگا۔ اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا حق ہے اور من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ ضد کی بنا پر کرتے ہیں، لہذا ان سے توقع نہ رکھیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ دیں ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ کو، بِكُلِّ آیہ، ہر قسم کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَک، یہ لوگ اب آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ضد اور ہٹ دھرمی کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو ہمارے حکم کے پابند ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، ہر ایک کا الگ الگ قبلہ بنا ہوا ہے۔ اس طرح یہود کا قبلہ مسجد اقصی میں ایک چٹان صخرہ بیت المقدس یہود کا وہ قبلہ تھا، اور اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ جو ہے یہ عیسائیوں کا قبلہ تھا۔ تو ہر ایک اپنے قبلے کی طرف چہرہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہجرت کے 9ویں سال نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ 60 آدمی تھے۔ کتنے؟ وہ 60 آدمی تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ 60 آدمیوں کا ایک جگہ اکٹھا ٹھہرانے کا تو ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ جس طرح آج کے دور میں کوٹھیاں تو نہیں تھی اس وقت کہ ہزاروں آدمی ان میں آ جائیں، سادہ زمانہ تھا، چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کرو کہ 2 یا 3 آدمی تقسیم کر لو، ان کو سہولت رہے گی اور تم بھی آرام میں رہو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد والوں کے سامنے یہ بات فرمائی کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی اتنا بڑا مکان نہیں ہے کہ ہم 60 آدمیوں کا اکٹھا انتظام کر سکیں، اس لیے ہم 2 آدمی تقسیم کر کے تمہاری مہمانی کریں گے۔ تو جو وہ وفد نصارہ کا آیا ہوا تھا وہ کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم تو اکٹھے رہنا پسند کریں گے۔ تو ان کے پادریوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو ہماری بھیڑیں ہیں نا، یہ ہم سے جدا نہ ہوں، تاکہ یہ مسلمانوں سے متاثر نہ ہوں، ہمارا ہی اثر ان پر پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارے پاس تو مسجد کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ٹھہرانے کی۔ تو کہنے لگے ہم مسجد ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ ان 60 عیسائیوں کا وفد مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو۔ چنانچہ وہ مسجد نبوی میں اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور وہ 2-3 دن اسی طرح رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ہر قسم کی نشانی ان کے سامنے پیش کریں مگر پھر بھی یہ مکر جائیں گے۔ فرمایا ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ آپ ہمارے حکم کے پابند ہیں، وما بعضهم، اور نہیں ہیں بعض ان کے بتابع قبلت، بعض پیروی کرنے والے بعض قبلے کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اگر بالفرض آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک اس وقت آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یہ سنائے گفتہ آیت در حدیث دیگراں، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خطاب کسی کو ہوتا ہے اور سمجھانا کسی کو ہوتا ہے۔ یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سمجھایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ یہود و نصارہ اور باطل فرقوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ اس نبی کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیات کریمہ کی تفسیر میں بہت سی تفسیروں حتیٰ کہ جلالین تک میں موجود ہے کہ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہ لفظ کہے کہ یہ شک تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویوں نے کچھ خیانت کی ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، بلکہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کی صفات پہلی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے اور ان کے خلاف بھی تھے جن کا ذکر اس طرح ہوا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ساری نشانیاں ان کے سامنے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے آنا تھا، مگر وہ ضد کا شکار ہو گئے اور ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔
تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق من ربک کا حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، پس ہرگز نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے، یعنی یہود و نصارہ کے نہ ماننے سے آپ تردد میں نہ پڑیں۔ یہاں بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، مگر سمجھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔